کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر مشینیں سوچنے لگیں، فیصلہ کرنے لگیں اور شاید خود سے سیکھنے لگیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ انسانوں کی خدمت کریں گی یا انسانوں کی جگہ لے لیں؟ کیا یہ ترقی ہوگی یا تباہی کی تیاری؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ٹیکنالوجی کی جس نے دنیا کی سمت موڑ دی ہے اور اب انسان کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ یہ ہے مصنوعی ذہانت۔ یہ کوئی فلمی پلاٹ نہیں یا کوئی سائنس فکشن کہانی نہیں، یہ آپ کی، میری اور ہم سب کی اب کی حقیقت ہے اور مستقبل کا امکان۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ مصنوعی ذہانت دو الفاظ، مصنوعی یعنی انسان کی تخلیق، ذہانت یعنی سیکھنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ تو سیدھی بات ہے، ایسی مشینیں جو انسانوں کی طرح سیکھیں، سوچیں اور عمل کریں۔ ایک لمحے کو رکیے، جب آپ گوگل پر کچھ ٹائپ کرتے ہیں اور وہ آدھا جملہ خود لکھ دیتا ہے، یہ وہی ذہانت ہے۔ جب آپ کی گاڑی خود بریک لگا دیتی ہے، یہ وہی ذہانت ہے۔ جب آپ کی پسندیدہ ویڈیو خود بخود اگلی بار سامنے آ جاتی ہے، یہ محض اتفاق نہیں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ اب تک ہم نے جانا کہ مصنوعی ذہانت کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے، لیکن اب آئیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، تاریخ کے اس لمحے میں جہاں ایک ایسا انسان پیدا ہوا جس نے ایک سوال اٹھایا، ایک ایسا سوال جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کیا مشین سوچ سکتی ہے؟ یہ سوال ایلن ٹورنگ نے کیا تھا۔ جی ہاں، ایلن ٹورنگ، وہ شخص جسے آج کمپیوٹر سائنس کا باپ کہا جاتا ہے، مصنوعی ذہانت کا بانی، اور وہ ذہن جس نے سوچنے والی مشین کا خواب سب سے پہلے دیکھا۔ ایلن ٹورنگ کا جنم 23 جون 1912 کو لندن میں ہوا۔ بچپن سے ہی وہ عام بچوں سے مختلف تھے، ریاضی سے عشق، تجسس سے بھرپور دماغ اور خیالات جو وقت سے آگے تھے۔ 1936 میں انہوں نے ٹیورنگ مشین کا تصور دیا، ایک فرضی مشین جو ہر قسم کا حساب خود کر سکتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جدید کمپیوٹرز کا تصور جنم لیتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم آئی، دنیا جنگ کی آگ میں جھلس رہی تھی، لیکن ٹورنگ ایک خاموش محاذ پر لڑ رہے۔ انہوں نے جرمن فوج کی خفیہ مشین اینگما کا کوڈ توڑا اور ایک خاص مشین بم بنائی جس نے لاکھوں جانیں بچائیں اور جنگ کا وقت کم کر دیا۔ لیکن اتنی عظیم خدمات کے باوجود ٹورنگ کو ان کی جنسی شناخت کی وجہ سے سزا دی گئی۔ انہیں کیمیائی سزا دی گئی اور بالآخر 1954 میں صرف 41 سال کی عمر میں اس عظیم دماغ نے زہریلا سیب کھا کر خودکشی کر لی۔ کیا یہ انصاف تھا؟ شاید نہیں، لیکن وقت نے اس ناپخواہ کا انصاف کیا۔ آج ٹیورنگ ایوارڈ کمپیوٹر سائنس کا نوبل پرائز مانا جاتا ہے اور برطانیہ نے انہیں اپنے کرنسی نوٹ پر جگہ دے کر خراج تحسین پیش کیا۔ ایلن ٹورنگ کا خواب تھا ایک ایسی مشین جو سوچ سکے، سیکھ سکے، سمجھ سکے۔ آج جب ہم گوگل سے بات کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے سیکھتے ہیں، خودکار گاڑیاں چلاتے ہیں، تو یہ سب اسی خواب کی تعبیر ہے۔ تو دوستو، مصنوعی ذہانت صرف ٹیکنالوجی نہیں، یہ ایسے عظیم دماغوں کا خواب ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے ہمیں ایک نیا راستہ دکھایا۔ کیا ہم ان کے خواب کو سنبھالنے کی قابل ہیں؟ کیا ہم اس طاقت کو ذمہ داری سے استعمال کر پائیں گے؟ یہ سوال ابھی باقی ہے۔ پھر 1956 میں ایک کانفرنس ہوئی جہاں پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک فیلڈ کے طور پر مانا گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، مشینیں تیز ہوئیں، کمپیوٹر چلاک ہوئے، اور پھر 1997 میں دنیا نے حیرت سے دیکھا جب آئی بی ایم کا کمپیوٹر ڈیپ بلو دنیا کے بہترین شطرنج کے کھلاڑی گیری کاسپروف کو شکست دے گیا۔ یہ صرف ایک کھیل نہیں تھا، یہ انسان کے دماغ پر مشین کی پہلی جیت تھی۔ لیکن اے آئی صرف کھیل نہیں کھیلتی، یہ اب علاج کرتی ہے، بینک سنبھالتی ہے، ہوائی جہاز چلاتی ہے اور شاید سوچنے بھی لگی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر یہ سیکھتی ہے، اگر یہ خود فیصلہ کرتی ہے، تو کل جب یہ آپ سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے لگے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم اس ذہانت کو قابو میں رکھ سکیں گے یا یہ ہمیں اپنے قابو میں لے گے؟ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ آخر یہ اے آئی کام کیسے کرتی ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ نہیں،
یہ ہے ڈیٹا پلس الگوریدمز پلس مشین لرننگ۔ سوچیں، اگر آپ ایک بچے کو روزانہ ہزاروں تصاویر دکھائیں جن میں بلی ہو، وہ آہستہ آہستہ بلی کو پہچاننا سیکھ جائے گا۔ اے آئی بھی بالکل ایسا ہی کرتی ہے۔ اسے ڈیٹا دیا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں مثالیں، پھر الگوریدمز کے ذریعے وہ سیکھتی ہے کہ کون سی چیز کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اور جب وہ بار بار سیکھتی ہے تو اسے کہتے ہیں مشین لرننگ، یعنی مشین خود سے سیکھنے لگتی ہے بغیر کسی انسان کی مدد کے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اے آئی صرف روبوٹس ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اے آئی آپ کے موبائل فون سے لے کر ہسپتالوں کے آلات تک ہر جگہ موجود ہے۔ روبوٹس تو صرف ایک شکل ہے، اے آئی ایک ذہانت ہے جو کسی بھی سسٹم میں موجود ہو سکتی ہے۔ مثلاً گوگل ٹرانسلیٹ، آٹو سجیشنز، ہسپتالوں میں بیمار کی تشخیص، بینکوں میں فراڈ ڈیٹیکشن، ای کامرس ویب سائٹس پر ریکمنڈیشنز، یہ سب اے آئی کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا اے آئی واقعی ایک دن انسانوں جیسا سوچنے لگی؟ کچھ ماہرین کہتے ہیں ہاں، کیونکہ آج کی اے آئی جذبات، آواز، چہرہ، زبان اور فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن کچھ ماہرین خبردار بھی کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب اے آئی اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ انسانوں کی سمجھ سے بھی باہر ہو جائے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ویڈیو کے اگلے حصے میں مزید جاننے کو ملے گا۔ تو دوستو، یہ تھا مصنوعی ذہانت کا ایک دلچسپ تعارف، اس کی بنیاد، تاریخ اور بنیادی کام کرنے کا طریقہ۔